سورۃ الکوثر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ ہے الکوثر، اور الکوثر کا لغوی معنی ہے وہ ہے خیر کثیر۔ یہ لفظ پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کاف اس کا ہے اعطیناک، ٹھیک ہے، کل کوثر کہتے ہیں ہم، الکوثر ہے، لیکن ملا کر پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے کل کوثر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ بالاتفاق مکی ہے، اور شان نزول اس پر دلیل ہے، گواہ ہے۔ اس کی آیات بھی 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین سورہ بھی ہے اور جامع ترین سورہ بھی ہے۔ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں 3 ایسے سورہ ہیں نا، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص۔ اس سورہ مبارکہ میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، ختمی مرتبت کے لیے بہت ہی اہم ترین خوش خبری کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر، اور ساتھ ساتھ آپ کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت اس رسالت کے باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان اس سورہ کے اندر ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کوثر، لفظی معنی ہے خیر کثیر۔ یہ لفظ خیر کثیر اگرچہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی جب ہم تفسیری مطالب میں جائیں گے تو عرض کریں گے کہ بہرحال چونکہ رسول اللہ کو عطا ہوا ہے اور اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ خیر ہی ہوگا۔ وَإِلَّا کوثر یعنی کثیر، بہت زیادہ، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، یہ ہے اس کا مطلب۔ فوعل، اس کا جو وزن ہے وہ ہے فوعل۔ اب یہ خیر کثیر کیا چیز ہے، یہ کوثر کیا چیز ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خیر کثیر جناب سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہمیں ہمارے دلوں کو جو ہے وہ شہزادی کی محبت سے بھر دے، اور ہمیں شہزادی کا بار بار ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہزادی کی شفاعت کل قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ۔ آج کی ابھی جو یہ گفتگو ہے ہم شہزادی کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ خیر کثیر شہزادی کونین کی ذات گرامی پر منطبق ہوتی ہے، یعنی پوچھا جائے کہ خیر کثیر کون ہے، جواب ہے فاطمہ زہرا۔ آسان، اگرچہ وہ جو منطقی اعتبار سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خیر کثیر ایک کلی ہے، ہاں، اس کے جو مصادیق ہیں ان مصادیق میں سے اول ترین مصداق، اعلیٰ ترین مصداق، بہترین مصداق، کامل و اکمل مصداق کہ جس پر خیر کثیر منطبق ہوتا ہے وہ شہزادی کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج دین اسلام، اس کی بقا شہزادی کونین کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اسلام اگر زندہ ہے تو وہ شہزادی اور شہزادی کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے، اور جو کچھ اس وقت دامن اسلام میں موجود ہے وہ شہزادی کونین کی اولاد کی مرہون منت ہے۔ انشاء الناس او ابو، صحیح، یہ جملہ جو میں نے کہا، انشاء الناس او ابو، لوگ چاہے مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آئیے سورہ کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا الرحمن الرحیم۔ میں سورہ کی فضیلت کو آخر میں عرض کروں گا، مجھے تھوڑا سا یاد دلائیے گا، میں براہ راست تفسیر کی طرف آیا ہوں تاکہ مطالب رہ نہ جائیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے الگ الگ پڑھا تاکہ لفظ واضح ہوں۔ بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا کیا۔ خوب، سب سے پہلے ہم آتے ہیں سبب نزول کی طرف، سورہ نازل کیوں ہوا؟ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سورہ
ان لوگوں کے جواب میں، ان لوگوں کے رد میں نازل ہوا کہ جو رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے، لا ولد کا طعنہ دیتے تھے، بے اولادہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے کہ ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. یہ سورہ ان لوگوں کے جواب میں آیا. خوب کئی ایک روایات ہیں، ایک روایت ان میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد نرینہ، نرینہ اولاد کہتے ہیں یعنی مذکر لڑکے، ٹھیک. پہلے اس کو ذہن میں تھوڑا سا بٹھائیے گا. رسول اللہ کی 9 ازواج کا ذکر ہے، 11 بھی بعض نے ذکر کی ہیں رسول اللہ کی بیویاں وقتاً فوقتاً. فقط اس میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں، ایک جناب خدیجہ طاہرہ، مکے میں رسول اللہ کی سب سے پہلی زوجہ، اور دوسری جناب ماریہ قبطیہ. یہ رسول اللہ کے مدنی زندگی، مدینے والی زندگی میں رسول اللہ نے ان سے ازدواج کیا. فقط یہ 2 ایسی بیویاں ہیں جن سے رسول اللہ کو اولاد ہوئی ہے. اس کو پہلے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. جناب خدیجہ کے بطن سے 2 بیٹے پہلے پیدا ہوئے. پہلے قاسم، جس کی وجہ سے رسول اللہ کا لقب ہے ابو القاسم. میں نے لقب کہا، یہ ہے حقیقت میں کنیت. ہمارے یہاں لقب کہتے ہیں، کنیت ہے عربک کے اعتبار سے. عربوں کے ہاں کنیت سے پکارا جاتا تھا، نام سے پکارا جانا معیوب ہوتا تھا. چاہے کسی کے ہاں بیٹا نہ بھی ہو پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی کنیت ہوتی تھی. تو ابو القاسم رسول اللہ کے بڑے بیٹے جناب خدیجہ کے بطن سے. اس کے بعد دوسرے طاہر، قاسم طاہر. یا بعض نے کہا ہے کہ یہ طاہر وہی عبداللہ ہے، عبداللہ ان کا نام تھا. قاسم اور عبداللہ، انہی کو طاہر کہا جاتا ہے. یہ 2 بیٹے تھے اور ان دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا. حضرت قاسم کا انتقال پہلے ہوا اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہو رہا ہے کہ جب رسول اللہ اعلان رسالت بھی کر چکے ہیں، تو لوگوں کو جو کافر تھے، کفار قریش، ان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ تو بڑی خوشیاں جو ہے وہ منا رہے تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ایک دوسرے کو جو ہے وہ رسول اللہ کے بچوں کے انتقال پر ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں. یہاں تک روایت میں کہ ابو لہب یہ دوڑتا ہوا مشرکوں کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ گویا خوشی کی خبر سنائی. بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد لا ولد ہو گیا. اللہ اکبر، یعنی اس کا بیٹا مر گیا. خوشیاں منا رہے تھے. ایک روایت حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے جب دوسرے بیٹے ان کا انتقال ہوا، پہلے صاحبزادے پر ابو لہب نے کہا، دوسرے صاحبزادے جو تھے عبداللہ، ان کے بارے میں ابو جہل نے بھی ایسی باتیں کی. اسی طریقے سے عقبہ ابن ابی معیط، اس نے بھی بڑی خوشیاں منائی رسول اللہ کے اس جو ہے وہ واقعے پر، بیٹوں کی جو ہے وہ وفات پر. اور عاص ابن وائل، یہ تو مشہور ہے، وہ تو کہتا ہی رسول اللہ کو تھا ابتر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، ابتر کہتا تھا. تفسیر مجموع البیان وغیرہ کے اندر اسی روایت کو سورہ مبارک کے کوثر کے ذیل میں لکھا گیا ہے. اس نے کہا کہ ان محمد ابتر، محمد ابتر ہے، لا ولد لہ، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایسا بیٹا کہ یقوم مقامہ، جو کل اس کا قائم مقام بنے، جانشین بنے، اس کے کام کو آگے بڑھائے بعد وفات ہی، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد. فَإِذَا مَاتَ انقطع ذکر، بس جیسے ہی رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. اور استراحتم عنہ، اور پھر تمہیں سکون ہو جائے گا. تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ 40-45 سال کے ہو گئے ہیں، 2 بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو بس ختم. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور تم پھر آرام سے اپنی زندگی بسر کرنا، کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو؟ یہ عاص ابن وائل کے جملے ہیں، توجہ کیجیے گا. اور اس موضوع پر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ روایات اور بھی بہت زیادہ ہیں. میں نے خلاصے کے طور پر 2 روایات آپ کی خدمت میں بیان کی. اب اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو اب خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سورہ
رسول اللہ کو یہ جو ابتر کہا جا رہا تھا، یہ جو لا ولد کہا جا رہا تھا، اس کے جواب میں نازل ہوا ہے. جو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے اس کے جواب میں نازل ہوا ہے. اب اگر آپ کہیں کہ سرکار یہ کیا صرف آپ کی رائے ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے برادران اہل سنت کے 3 بڑے مفسر ہیں. اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تفاسیر میں جا کر ملاحظہ فرمائیے. پہلے تفسیر کبیر فخر الدین رازی، ہمارے برادران کے بڑے عالم دین. تفسیر قرطبی، یہ ہمارے دوسرے عالم برادران اہل سنت کے. تفسیر روح المعانی جو آلوسی کی ہے. یہ 3 بڑے عالم ہیں، اور ان کی دیگر تفاسیر کے اندر بھی جا کر دیکھیے گا، لیکن یہ 3 بہت بڑے نام ہیں. اسی لیے میں نے آپ کا ذکر کیا کہ سورہ مبارک کوثر میں جا کر آپ دیکھیے. ہاں، میں نے عرض کیا کہ جہاں ظاہر ہے کہ چاہنے والے ہیں وہاں دشمن بھی ہیں. اہل بیت کی کوئی فضیلت ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی ہے، تو ابھی ہم فی الحال ان کا ذکر نہیں کر رہے. انہوں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم اس سورہ کا ربط اس واقعے سے ہٹا دیں کہ یہ ان دشمنوں کے جواب میں نہیں آیا ہے، بس ایسے ہی آیا ہے، ایسے ہی آیا ہے. لیکن اصل میں تعلق اسی چیز سے. اس کی دلیلیں ہیں، عرض کرتے ہیں. اب آئیے سورہ مبارک کوثر کے الفاظ پر ہم گفتگو کریں. لفظ کوثر، کوثر فوعل، ہاں کوثر فوعل کے وزن پر ہے، جو کسی چیز کی انتہائی کثرت کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جو چیز تعداد میں یا مقدار میں، کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو، کثیر ہو، اس کے لیے لفظ کوثر استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کا مادہ بھی کثرہ ہے، اسی سے ہے کوثر. اب آپ کہیں گے کہ سرکار پھر آپ اس کو خیر کثیر ترجمے میں کہہ رہے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوثر کا کثیر معنی ہونا چاہیے نا، بہت زیادہ کا معنی ہونا چاہیے. خیر کی صفت تو میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں اس طریقے سے عرض کیا تھا کہ خیر کے علاوہ کچھ اور ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ دینے والا خدا ہے، لینے والا نبی ہے. تو ہم یہاں پر خیر کے علاوہ کسی اور چیز کو بہرحال تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، اور کوثر یعنی بہت زیادہ. تو مگر کیا وہ خیر کے علاوہ بھی کچھ اور سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو کوثر کے لغوی معنی جب انتہائی کثرت کے ہیں تو ذہنوں میں یہ سوال آئے گا، کس چیز کی انتہائی کثرت، کون سی چیز بہت زیادہ ہے؟ یہ اس کا جواب ایک میں نے عرض کیا، دوسرا سنیں. ابن عباس، ان سے پوچھا گیا بھائی کیا چیز کثرت میں ہے؟ کہا خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے. اور پھر اس پر روایات بخاری شریف، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے، بخاری کا تعارف بھی کروایا ہے. ابن جریر، یہ بھی ہمارے برادران کے بڑے عالم دین ہیں. ابھی اس سے پہلے جو اوپر تعارف تھا نا، وہ تھا مفسرین کا. یہ مورخ بھی ہیں، حدیثیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. اسی طریقے سے حاکم نیشابوری، یہ بھی بڑے عالم دین ان کے گزرے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا، اس مطلب کو نقل کیا. اچھا، بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی کہ اس سے مراد ہے وہ جو ہے وہ کوثر، وہ جو جنت میں ایک نہر ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور وہ کوثر ہے وہ جو نہر ہے. جب حضرت عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوثر وہ نہر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ نہر بھی کوثر میں سے ایک چیز ہے. توجہ کریں، یعنی اس کا مطلب کوثر اور بھی بہت کچھ ہے، نہر ان میں سے ایک چیز ہے. یعنی وہ جو پروردگار عالم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس میں سے ایک کوثر کی نہر بھی ہے، جہاں رسول اللہ بیٹھیں گے اور ساری امت دوڑتی دوڑتی آئے گی اور پیاس کی شدت میں ہوگی اور رسول اللہ پلا رہے ہوں گے. لیکن بعض ایسے بھی آنے والے ہوں گے جیسے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، تو پھر رسول اللہ کہیں گے کہ ارے 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 یہ تو میرے قریبی، یہ تو میرے قریبی. یہ حدیث، یہ بخاری وغیرہ کے اندر احادیث ہیں ایسی کہ یہ تو بڑے میرے قریبی تھے، یہ تو میرے قریبی تھے. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کے بعد جو انہوں نے کام کیا ہے نا، اس کی وجہ سے آج ان کو آپ کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا، یہ کوثر کے مستحق نہیں ہے. تو اگر کوثر کے معانی میں سے ایک نہر ہے تو یقیناً کوثر کے معانی میں سے ایک سیدہ بھی ہوں گی. تو ایسے لوگوں کو اس کوثر سے کیسے سیراب کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے سیدہ پر ظلم کیا ہو بعد رسول؟ یہ ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو
اس آب کوثر سے، اس نہر کوثر سے سیراب کیا جا سکے۔ نقطہ پتہ نہیں واضح ہوا ہے یا نہیں، ہو گیا تو اچھی بات ہے۔ یہ حدیث میں نے اشارتاً آج کل کے ایام کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ پھر آئیے خیر کثیر کا مصداق۔ تو ہم نے کہا کوثر نہر بھی ہے، ہر وہ چیز جو خیر ہے جو رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی ہے وہ خیر کثیر کا مصداق ہے، لیکن سب سے افضل اعلیٰ مصداق، توجہ کریں، جب یہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اور لاولد کہنے والوں کی رد میں نازل ہوا ہے، یہ واضح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوثر کا مطلب ہے، خیر کثیر کا مطلب ہے شہزادی کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کی دلیل کچھ اور نہیں ہے، اس کی دلیل خود سورہ ہے، ان شانئک ھوال، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کا دشمن ابتر ہے، تو خود سورہ ہی بتا رہا ہے، سورہ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے رد میں آئی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو ابتر کہتے تھے۔ خدا نے کہا کہ ابتر وہ لوگ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، ابتر وہ ہیں، اس کا مطلب بے اولاد وہ ہیں، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا فرمائی ہے، یہ خود قرآن بتا رہا ہے۔ اس جگہ پر آپ کی خدمت میں صاحب تفسیر میزان وہ کسی اور کا قول نقل فرماتے ہیں اسی دلیل میں کہ کوثر سے مراد شہزادی کونین اور ان کی اولاد ہے۔ اس پر وہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ایسا شخص ہے جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور بیٹے کا اس دنیا سے جانا یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے والوں، برادری کے لوگوں، ہمسائے، اہل علاقہ، بجائے اس کے کہ رسول اللہ سے ہمدردی کریں، الٹا وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ غور فرمائیے، اور عجیب عجیب باتیں بنائی جا رہی ہیں، ایسی باتیں کہ جس سے ایک شریف انسان کے دل کو اور زیادہ اذیت پہنچے۔ میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اس کو پورا انہوں نے لکھا ہے، تفسیر میزان میں حوالہ دیا انہوں نے، تفہیم القرآن، صاحب تفہیم القرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ایک ایسا اتنا شریف انسان ہے کہ جس نے اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک رکھا، مہربانیاں کی، عنایتیں کی، عطا کیا۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ مہربانی کی، یہ لطف کیا کہ اس مختصر ترین سورے کی صورت میں پروردگار عالم نے ایک ہی جملے کے اندر وہ خوشخبری دے دی، جس خوشخبری سے بڑی کوئی اور خوشخبری نہیں ہو سکتی، کہ کبھی آپ حضرت قاسم کی وجہ سے، کبھی آپ حضرت عبداللہ کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے، لوگوں کے آپ کو تانے دینے کی وجہ سے، آپ کو ابتر کہنے کی وجہ سے، لا ولد کہنے کی وجہ سے، آپ کے دل کی جو کیفیت ہے ہم اس کو سمجھ گئے ہیں، آپ فکر نہ کیجیے، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ تو جواب اس کا بالکل واضح ہے کہ یہ اس کے جواب میں ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کی خدمت میں فخر الدین رازی کا وہ قول نہ بیان کیا جائے جو انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے تو ظاہر ہے بات پھیکی پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد ہے آپ کی اولاد، رسول اللہ کی اولاد، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کوثر کا مصداق ہے اول، سب سے بہترین مصداق، اول مصداق، باقی ساری چیزیں تو ہیں ہی، سب سے بہترین مصداق کون ہے؟ اولاد جناب رسول اللہ، یعنی جناب زہرا کے ذریعے سے جو اولاد ہے۔ اور خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ چونکہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوا ہے جو آپ کو نرینہ اولاد نہ ہونے کے تانے دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نسل عطا فرمائی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی ایک ایسا خیر جو قیامت تک رہے۔ اور اب وہ عجیب جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ذرا آپ غور کریں، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ اہل بیت کے کتنے لوگ مارے گئے، غور کریں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا ان سے بھری ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا میں سادات بڑی تعداد میں، آغائے ذیشان اگر جوادی صاحب نے نقوش عصمت وغیرہ کے اندر تو تعداد بھی لکھی ہے بڑی، ایران میں اتنے، عراق میں اتنے، پاکستان میں اتنے، بنگلہ دیش میں اتنے۔ اب یہ علامہ ذیشان صاحب کی تحقیق کے مطابق تو 25-30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں، اب تو ظاہر ہے اور تو آج تک رسول اللہ کی اولاد کا ذکر باقی ہے، لیکن بنی امیہ کا کوئی ذکر باقی نہیں ہے۔ کتنا ظلم کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود،
اور پھر یہ بھی کہ آپ کی نسل میں سے کتنی بڑی عالم ہستیاں بھی ہیں، خود ہی وہ لکھ رہے ہیں، یہ خود لکھ رہے ہیں، اہل سنت عالم دین ہے، فخر الدین رازی وہ فرماتے ہیں جیسے الباقر، امام محمد باقر کی طرف اشارہ ہے، الصادق چھٹے امام کی طرف اشارہ ہے، الکاظم الرضا 7ویں اور 8ویں امام کی طرف اشارہ، پھر لکھتے ہیں علیہم السلام، اہل سنت عالم دین ہے لیکن ہمارے چاروں اماموں کے ساتھ علیہم السلام لکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ اعتراض بھی ہے، علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے انبیاء کے خلاف۔ اسی طریقے سے نفس زکیہ یہ بھی اولاد رسول میں سے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کی کہ جس سے یہ طے ہوا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کوثر کی اولین مصداق میں سے ہیں، اور پروردگار عالم نے رسول اللہ کو، وہ جو قول رسول ہے، خود حدیث رسول ہے کہ ہر نبی کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری اولاد میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلے گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوب آئیے بس سورہ مبارکہ کوثر میں ہم آتے ہیں۔ اچھا یہ 2 آیات اور بھی ہیں، بس اے حبیب آپ جو ہے وہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ جو ہے وہ نماز پڑھیے، ٹھیک، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ قربانی کیجئے، ونحر آپ قربانی کیجئے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک بلا شک آپ کا جو دشمن ہے، شانی ان کا مطلب ہوتا ہے دشمن، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے اولادہ ہے، اسی کو اولاد نہیں ملے گی۔ بس یہاں پر میں فضیلت کی آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کروں اور آپ کی زحمتیں تمام۔ ثواب الاعمال میں ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی فریضہ اور نافلہ دونوں نمازوں میں اس سورے کو پڑھا تو اللہ قیامت کے دن اسے کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ نہر، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور اسے عید کے دن قربانی پیش کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہر وہ شخص کے جو عید کے دن قربانی کرتا ہے اس کے برابر، ہر شخص کے برابر 10 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ جو شخص شب جمعہ ہونے سے قبل اس سورے کو 100 مرتبہ پڑھے، یعنی آپ جمعرات کو دن فرض کر لیں، اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ ذرا ہمت کر لیں، صحیح ہے، شب جمعہ سے پہلے اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے تو اسے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی خواب میں۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ اس کو ٹرائی کیجئے، صحیح ہے، رسول اللہ کی زیارت ہو، واہ واہ۔ مصباح کفمی روایت ہے کہ اگر جانور کے پیٹ میں درد ہو، اب یہ دنیاوی اور کیا کہتے ہیں جو ہے مادی اعتبار سے، تو اس سورے کو اس کے داہنے کان میں 3 مرتبہ پڑھیں اور بائیں کان میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس جانور کے پہلو پر لات ماریں، زور سے نہیں، تکلیف نہ ہو اس کو، تو بے اذن اللہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن واقعی سب کچھ ہے، قرآن سب کچھ ہے قرآن، لیکن ہم چونکہ بہت دور ہیں اس قرآن سے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے فقط کوثر کے سے ذیل میں گفتگو کی ہے، اور بھی بہت ساری گفتگو امکانی تھی، لیکن چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس خشکی کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، بس ہم چاہتے ہیں کہ موٹے موٹے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں، ورنہ اور بھی بہت پیاری پیاری باتیں آج دوران جو ہے وہ مطالعہ سامنے آئیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہزادی کونین صلوات اللہ وسلام علیہ، واقعاً شہزادی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، رسول اللہ جن کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے اذیت دی، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے دل کا سکون ہے، اور شہزادی کے لیے بہت گریہ کیا رسول اللہ۔ تو وہ شہزادی جن کا قیامت کے دن بھی جو کردار ہے وہ مرکزی کردار ہے، شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں شہزادی نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مجھ سے میرا باغ فدق چھیننا چاہتے ہو تو چھین لو، ادھر تم نے اپنے فیور میں فیصلہ لے لیا، لیکن قیامت کے دن حاکم اللہ ہوگا۔ ادھر میں اپنا مقدمہ تمہارے پاس لے آئی، میں مقدمہ ہار گئی یہاں پر، لیکن میں اسی کیس کو
خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گی، اسی مقدمے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گی، وہاں پر فیصلہ کرنے والا خدا ہوگا، اور میری طرف سے گواہ میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ میں خدا کی بارگاہ میں اپنا یہ فیصلہ رکھوں، اور پھر فقط وہ فیصلہ نہیں ہے، ہر بیٹے کا فیصلہ۔ امام حسن کے ساتھ ظلم ہوا، امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے بعد ہر امام کو زہر دیا گیا ہے 11ویں امام تک، یہاں تک کہ بعض ہمارے پاس روایات ہیں کہ 12ویں امام کو بھی زہر دیا جائے گا۔ تو ہر امام کو شہید کیا جا رہا ہے، تو بی بی کہیں گی میری اولاد کا کیا قصور ہے؟ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر آئی ہوں، کیا تو نے ہمیں شرف اور عزت دی؟ کیا تو نے ہمیں مقام اور مرتبہ دیا؟ کیا تو نے ہمیں جو ہے وہ رسپیکٹ دی؟ اور یہ دنیا والے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ پروردگار، میں چاہتی ہوں آج میری معرفت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہوں کون، اور پھر فیصلہ بھی ہو جائے۔ وہاں پر پروردگار عالم شہزادی کو یہ حق دے گا کہ آج آپ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں شفاعت کریں اور جس کو چاہیں جہنم میں ڈالیں۔ اور روایت میں ہے کہ شہزادی خود چنیں گی اپنی اولاد کو، اپنے شیعوں کو، اپنے محبین کو، اپنے شیعوں کے محبین کو، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کو۔ یہ پوری تفصیلی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھی ہے، پوری روایت ہے۔ اس طریقے سے شہزادی سب کو چنیں گی، اور باقاعدہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی پرندے کے سامنے دانہ ڈالتے ہیں نا، تو پرندے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اچھے دانوں کو چگ لیتا ہے، اور جو برے دانے ہوتے ہیں نا وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شہزادی محشر کے درمیان سے اس طرح اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اوپر رونے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بی بی چن لیں گی، پروردگار یہ اس طریقے سے۔ اور جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے، میں نہیں جاؤں گی، اسی لیے کیونکہ انہوں نے ہم پر گریہ کیا ہے، انہوں نے ہمارا غم منایا ہے، انہوں نے ہماری یاد کو زندہ رکھا ہے۔ یہ شہزادی، اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے اہم شہزادی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اسی لیے کہ انسان کہاں جائے گا؟ یا جنت میں یا جہنم میں۔ جہنم میں انسان جانا نہیں چاہتا، اور جنت میں بغیر شہزادی کی مرضی کے جا نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ایام فاطمیہ بھی ہیں۔ چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، غالباً کسی سورے کے ذیل میں شہزادی کی گفتگو آئی تھی، تب بھی عرض کیا تھا ایام فاطمیہ جاری و ساری ہیں۔ پروردگار ہمیں شہزادی کا ذکر کرنے، ذکر سننے، ذکر سے سیکھنے، شہزادی کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما پروردگار، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔